بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پارٹ 6، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب مشرکین مکہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، ان پر اتنا ظلم کیا ان کو، اور اس وقت آپ بالکل بھی پہچانے نہیں جا رہے تھے ان کا چہرہ، تو اس وقت آپ کے قبیلے بنو تمیم نے کیا اعلان کیا تھا حرم پاک میں کھڑے ہو کر، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے کیا فرمایا سب سے پہلے ہوش آنے میں، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی باقاعدہ تفصیل میں جائیں، ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل پر انشاءاللہ آپ کو تاریخ سے متعلق ویڈیوز ملیں گی۔ ناظرین کرام، آغاز اسلام میں اکثر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے کہ کیوں نہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے ایمان و عقیدے کا اظہار کریں، آخر کب تک ہم اسی طرح چھپتے چھپاتے رہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر صرف اتنا فرماتے، ابوبکر ابھی ہماری تعداد بہت تھوڑی سی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کرنے کے بارے میں اصرار کرتے تھے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ سارے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیل گئے اور اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ ابوبکر صدیق اٹھے اور فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو دین اسلام میں پڑھا گیا، یعنی کہ ناظرین اکرام، دین اسلام میں جو پہلا خطبہ پڑھا گیا تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، اس خطبے میں اسلام کی دعوت تھی اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی مکہ والوں کو۔ ناظرین کرام، مشرکین کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ناظرین کرام، وہاں پر موجود سارے مشرکین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد حرام میں موجود دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح سے مارنے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے کھاتے زمین پر گر گئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کا راوی سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی گھناؤنا رہا۔ ناظرین کرام، اس فاسق نے اپنے پیوند لگے دونوں جوتوں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ اور ان کے پیٹ پر اتنا مارا کہ کثرت خون کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک آپ کے چہرے سے پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ جب آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ آپ کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے مشرکین کو وہاں سے اٹھایا اور آپ پر سے جو مشرکین آپ کے اوپر پڑے تھے ان کو وہاں سے اٹھایا اور ایک کپڑے میں آپ کو ڈال کر آپ کو آپ کے گھر تک لے کر گئے۔ ناظرین کرام، ابوبکر صدیق ان کو اتنی شدید مار پڑی تھی کہ بنو تمیم جو ان کا قبیلہ تھا ان کو اب یقین ہو گیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت یقینی ہے، اور انہوں نے بنو تمیم آپ کو گھر پہنچا کر مسجد حرم میں واپس آئے اور انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اللہ کی قسم،
اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عتبہ بن ربی کو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ بنو تمیم مسجد حرام میں برسر عام یہ دھمکی دے کر سیدھے ابو بکر کے گھر گئے۔ ابو قحافہ جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور بنو تمیم کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح ابو بکر کی زبان کھل جائے اور وہ کچھ بات کریں۔ سارے اسی انتظار میں اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور آپ نے زبان کھولی۔ جب آپ نے زبان کھولی تو پہلا جملہ آپ کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ جب آپ نے یہ کہا تو آپ کی قوم کے لوگ اور آپ کے قبیلے کے لوگ جو تھے وہ بہت غصے میں آ گئے اور آپ کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جب بنو تمیم کے لوگ آپ کے پاس سے نکل گئے اور صرف آپ کی والدہ آپ کے پاس رہ گئیں، وہ بیٹے سے اصرار کرتی رہی کہ کھانا کھا لو، لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا، وہ کیسے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ کی قسم، مجھے تیرے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کس حال میں ہے اور ابھی کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں سے کہا، ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ماں کھڑی ہوئی اور ام جمیل کے پاس پہنچ کر کہا، میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ام جمیل نے جواب دیا، نہ تو مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی محمد بن عبداللہ کے بارے میں۔ ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلوں؟ ام الخیر نے کہا، ہاں چلو۔ ام جمیل جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کی حالت شدید مرض سے نہ گفتگو تھی، نہ یعنی کہ آپ سے بولا جا رہا تھا، اور وہ ابو بکر کے قریب ہوئی اور زور سے کہنے لگی، فاسق و کفر میں ڈوبی ہوئی آپ کی قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کھلی اور کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ام جمیل نے کہا، یہ آپ کی ماں موجود ہے، میں اگر کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی سن لیں گی۔ آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ تب ام جمیل نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ اب کہاں ہے؟ ام جمیل نے کہا، دار ارقم میں۔ ابو بکر کہنے لگے، میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں، نہ کچھ نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا۔ ام جمیل اور آپ کی والدہ نے آپ کا اصرار دیکھا تو وہ تھوڑی دیر رکی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور راستہ خالی پڑا ہوا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ مبارک ابو بکر پر پڑی تو آپ ان کی طرف جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھک پڑے۔ اس منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کوفت ہوئی اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس حالت میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے لاگ محبت کا ثبوت دیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صحیح سالم ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف اتنی تکلیف ہے کہ فاسق نے میرے چہرے پر
جوتا مارا، اور یہ میری ماں ہے جو بلا شبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہے۔ آپ کی ہستی مبارک ہے۔ آپ میری ماں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو آپ کی دعوت کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ماں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب بھی اسی روز ایمان لائے جس روز تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ابوبکر کو کفار نے یہ اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ اس واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابوبکر کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاص رازدار اور محبوب بن گئے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 2 مرتبہ ابوبکر کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ ہجرت مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا اور مکہ معظمہ ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 2 مرتبہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے تھے۔ یہ تھے ناظرین کرام آپ کے پاس شیئر کیا جب ہم نے واقعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والا مشرکین مکہ نے جو ان پر ظلم کیا۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں کل کو، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔